بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ میرے عزیزوں اور بھائیوں، بہت مبارک مجلس ہے۔ اللہ عز و جل نے یہ سعادت بخشی، یہ نبیل سلمہ ماشاءاللہ ان کے بیٹے ہیں، غالباً عمر نام ہے، میں تو نام پوچھنا بھول گیا۔ جی ہاں، ان کا حفظ قرآن مکمل ہوا اور پھر بچی کی پیدائش حفصہ بنت نبیل، اس کے عقیقے، دونوں ہی ماشاءاللہ دونوں ہی پہلو سے مبارک ہے۔ ایک تو بچی کی پیدائش گھر میں خود بہت بڑی نعمت، جیسے کہ میں نے تقریباً شاید 2 ہفتے پہلے اس بارے میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا تھا۔ پھر جب یہ بچے بڑے ہو جائیں تو ان کو کوئی شخص اگر دین سکھا دے، علم دین، قرآن اور قرآن کے معانی اور اللہ بندے سے کیا چاہتے ہیں، تو سمجھ لو کہ انہوں نے ان کے لیے جہنم سے بچنے کا راستہ ان کو دکھا دیا۔ اللہ عز و جل نے ہمیں جو قرآن کریم میں حکم دیا ہے، سنو بھائی، غور سے سننا، اور دیکھو سنو، بیان تو سننے کے لیے نہیں، مزے لینے کے لیے نہیں کہ بھائی بڑی اچھی باتیں تھی، کیونکہ آج کل بیانات کی کوئی کمی نہیں، بہت بیانات ہیں۔ میں بار بار یہ بات کہتا ہوں، نیٹ پہ جاؤ، گوگل پہ جاؤ، فلاں کا نام، اس کا نام، اس عنوان پہ، اس موضوع پہ بیانات بھرے ہوئے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، میرے بھائی ہو، جب بیان سنو تو اللہ اور رسول کی باتیں تو زندگی میں آنی چاہیے نا، جبھی تو کوئی فائدہ ہے۔ ہاں، تو اس لیے دھیان سے، توجہ سے، عمل کی نیت، جب بندہ نیت کر کے بیٹھتا ہے تو من جانب اللہ توفیق بھی ہوتی ہے۔ اگر نیت ہی پہلے سے بس ایسے اپنا بیٹھے ہیں، چلو بھائی بلایا ہے نبیل میاں نے اور وہاں دعوت بھی ہے، کھائیں گے کچھ، تھوڑی دین کی بات سنیں گے، مزہ تو آتا ہے دین کی بات سننے میں، لیکن وہ مزہ خالی مزے کے لیے نہیں ہو، بلکہ اس کو زندگی میں لانا ہے۔ اور جب بھی میرے عزیزو آپ دین زندگی میں لاؤ گے تو کچھ قربانی، کچھ مجاہدہ، یعنی دنیاوی مفادات اور کچھ ظاہری چیزوں کو قربان کرنا ہی پڑے گا۔ بہرحال میرے عزیز، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اپنی اولاد کو دین سکھانا، اور پھر خاص طور پر قرآن کریم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، قرآن کریم کا معاملہ تو بالکل الگ ہے، یعنی اتنی عظیم الشان نعمت ہے کہ میں اگر یہ کہہ دوں کہ زمین پر، اس روئے زمین پر اتنی بڑی نعمت ایک ایمان والے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد اتنی بڑی نعمت کوئی نہیں ہے جتنے کو قرآن ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بچوں، اگر تم بھی سن رہے ہو تو دھیان سے میری بات سنو۔ اس دنیا میں سب سے قیمتی ہستی، سب سے اعلیٰ انسانوں میں وہ کون آئے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو بات فرماتے بالکل برحق اور سچ ہوتی، ذرا بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ یہ کتاب، جو کتاب ہے قرآن، یہ بھی کتاب برحق، سچی کتاب، اللہ کی بھیجی ہوئی۔ انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بہرحال چند باتیں ہیں، میں عرض کروں گا ترتیب سے۔ ابھی تو میں بتانا چاہ رہا تھا، خیرکم، تم میں سب سے بہتر۔ اب اگر 2 بیٹوں میں اختلاف ہو، جو گھر میں 4-5 بیٹے ہیں، ان میں آپس میں یہ بحث ہونے لگے کہ ابا کس کو زیادہ چاہتے ہیں، بچوں غور سے سنو، اور بچوں کے والدین بھی غور سے سنیں۔ اگر آپس میں یہ بات چیت ہونے لگے بچوں بچیوں میں کہ ہماری اماں کس کو زیادہ چاہتی ہے، ابا کس کو زیادہ چاہتے ہیں، ایک نے دلیلیں دی، دوسرے نے بھی دلائل اور پروف کیا کہ نہیں مجھے زیادہ چاہتے ہیں، دوسرے کا نہیں مجھے زیادہ چاہتے ہیں، یا وہ کہ میں اپنے والد کا زیادہ منظور نظر ہوں اور میں زیادہ محبوب ہوں اور مجھ سے ان کو زیادہ محبت ہے، دوسرا کہنے لگا نہیں مجھ سے۔ تو اگر والد خود فیصلہ کر دے کہ چلو میں بتاؤں مجھے کس سے سب سے زیادہ محبت ہے، تو پیارو اس کے بعد کوئی گنجائش رہے گی اختلاف کی، یا کوئی گنجائش رہے گی دوسرے کے بارے میں سوچنے کی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، جو وحی آسمانی ہے، یعنی بولے من جانب اللہ ہے، کہ خیرکم، اے انسانوں، پڑھے لکھے، ڈاکٹر، پروفیسر، انجینئر، پائلٹ، علماء، مولوی، مشائخ، طبیب، چھوٹا بڑا، امیر غریب مالدار، یعنی جتنی اقسام کے دنیا میں انسان ہیں، ان میں
سب سے زیادہ اللہ کا محبوب خیرکم کون؟ من تعلم القرآن وعلمہ، اور ایک روایت میں من قرأ القرآن واقرأ، جو علم دین قرآن سیکھے اور سکھائے، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے جو قرآن کو پڑھے اور پڑھائے، خود پڑھے اور پڑھائے اور سیکھے اور سکھائے۔ اسی لیے یہ جو حافظ قرآن ہے، حدیث شریف میں آیا اتنا عظیم درجہ کہ یہ شخص جو قرآن کریم کو حفظ کر لے، اچھی طرح سے قرآن کریم کو یاد کرے اور حافظ ہو جائے، اور اس کے حلال کو حلال، احل حلالہ وحرم حرامہ، حلال کو حلال جانے اور حرام کو حرام۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ عقیدہ غلط نہ ہو اور عمل بھی ویسا ہی ہو، عقیدہ بھی غلط نہ ہو اور عمل بھی ویسا ہو، تو اللہ عز و جل اس شخص کو جنت میں داخل کرے گا، اور اس کی سفارش اس کے گھر والوں میں ایسے 10 لوگوں کے بارے میں قبول فرمائے گا جن کے لیے دوزخ لازم ہو چکی تھی۔ میرے عزیزوں، تو بچہ اگر قرآن کا حافظ بن جائے اور پھر مزید پیارو اس قرآن میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا پیغام قرآن میں بھیجا، وہ بھی سکھاؤ۔ حافظ تو بنا دیا، حافظ بنانے کے بعد اسکولوں کالجوں میں ادھر لگا دیا، تو ہوتا یہ ہے کہ جب وہ ماحول میں نہیں رہتا اور اسے بے حیائی کا ماحول، گندگیوں کا ماحول، عریانیت اور ننگے پن کا ماحول، میوزک کی فضا اور رانے کھلی ہے اور شٹک کھلا ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں کرکٹ کھیل رہے ہیں اور فلاں کھیل کھیل رہے ہیں، اور یہ میچ ہو رہا ہے وہ میچ ہو رہا ہے، اس میں شریک ہے، اور جم پہ جا رہے ہیں اور وہاں بہت سے ننگے بدن ہیں، اور ادھر نظر غلط پڑ رہی ادھر پڑ رہی۔ میرے بھائیو غور سے سنو، پھر ظلمتیں ایسی دل کے اندر آتی ہیں اور رچتی اور بستی ہے، اور ایسا دل کو گھیر لیتی ہے کہ پھر یہ قرآن سینے میں نہیں رہتا۔ اس لیے میرے بچوں اور بچوں کے والدین، جب آپ اپنے بچوں کا حافظ قرآن بناؤ تو یاد رکھو کہ ان کے نیک رہنے کا، دین پر چلنے کا اور دین کے سیکھنے کا اور تقوی والی زندگی کا بھی انتظام کر لو۔ اگر کوئی درجہ ملے گا تو اس کو نہیں ملے گا جو قرآن پڑھا اور پھر بھول گیا۔ بہت دنیا بھر میں، یعنی ایک کسی نے ریسرچ کیا تھا تو انہوں نے یہ بتایا کہ حافظ بننے والوں کی تعداد تو دنیا میں بہت ہے، لیکن بعد میں بھول جانے والے بھی بہت زیادہ ہیں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہمارے حضرت والا عارف باللہ حضرت شاہ کی مقتدر صاحب نور اللہ مرقدہ نے یہی دارالعلوم آزاد فلم میں ایک مرتبہ اس آیت پر بیان فرمایا تھا۔ مجھے جو اس میں سے جو نکتہ حضرت نے بیان فرمایا وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ارشاد فرمایا تھا کہ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، آگے ہے فِي صُدُورِ أَوْلِيَائِنَا، یہ جو ہمارے اولیاء ہوں گے ان کے سینوں میں ہم قرآن کو محفوظ کریں گے۔ تو میرے پیارو ایک بات تو ذہن میں رکھو کہ جن کے سینوں میں قرآن محفوظ ہوگا تو تفسیر قرآن سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ اللہ کے اولیاء ہیں۔ اسی لیے حدیث شریف میں آیا ان کو اصحاب اللیل حملۃ القرآن فرمایا گیا۔ یہ جو قرآن کے حاملین ہیں جن کے سینوں میں قرآن ہے یہ اصحاب اللیل ہے۔ اشراف امتی، جی اشراف امت، ان کو امت کے اشراف اور بڑے لوگوں میں فرمایا گیا۔ مگر اس میں یہ بھی ہے کہ یہ قرآن میرے عزیز بچے، غالباً تمہارا نام عمر ہے اور جو اور حافظ بیٹھے ہو یہاں وہ سب سن لیں، دوسرے بچے بھی جن کے والدین کے جو موجود ہیں اور ماشاءاللہ بچوں کو لے کے آئے اور وہ سن رہے ہیں وہ بھی سن لیں کہ قرآن جب سینے میں آ گیا پیارو، اسے خاص طور سے رات کو تہجد ہو کے پڑھا کرو۔ یہ نہیں ہے کہ تہجد جب ہی ہے کہ جب کوئی مولوی اور صوفی اور شیخ اور بڑا اللہ والا بنے، نہیں، یہ تو زندگی بھر کی ہر مومن کی چیز ہے، ہر مومن کی چیز ہے۔ اسی لیے قیامت کے دن میرے پیارو، قیامت کے دن یہ قرآن جب سفارش کرے گا تو جانتے ہو کیا کہے گا؟ یہ کہے گا کہ الہ العالمین، میں نے اس کو راتوں میں سونے سے روکا، یہ اٹھتا تھا اور تلاوت کرتا تھا، منعتہ النوم، جیسے روزہ کہے گا ربی انی منعتہ الطعام والشراب بالنہار فشفعنی فیہ، روزہ کہے گا میں نے اس کو دن میں کھانے پینے سے روکا تھا، اس کے حق میں میری سفارش قبول کیجئے۔ قرآن کیا کہے گا؟ یا ربی منعتہ النوم باللیل
فشفعنی فی، اے اللہ میں نے اس کو رات میں سونے سے روکا، اسے میری سفارش اس کے حق میں قبول کیجیے گا، کیونکہ جب حامل قرآن اور سینے میں قرآن ہو تو رات کو اٹھ کے پڑھنا چاہیے۔ اس لیے جو بچے حافظ ہوتے ہیں میں ان کے لیے ایک شاندار ترتیب بتاتا ہوں کہ روزانہ کی جو سنتیں پڑھتے ہیں نا وہ نمازوں میں، ان سنتوں میں اگر ایک ایک صفحہ پڑھ لیا کرے تو بہت شاندار یاد ہو جاتا ہے اور زندگی بھر یاد رہتا ہے، اور اس کے پڑھنے کی برکت سے بہت ساری الا بلا سے محفوظ ہوتا ہے آدمی۔ وہ پارا رات کو تہجد میں پڑھ لیا، پھر دن بھر میں پڑھ لیا، یا مثلاً دن بھر میں آدھا پارا پڑھا اور آدھا رات کو تہجد میں پڑھ لیا۔ یہ ضروری نہیں کہ بہت لمبی دیر تک پڑھنے والا آدمی، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ بہرحال تو انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون فی صدور اولیائنا، اپنے اولیاء کے سینوں میں۔ تو میرے پیارو جہاں اس سے یہ پتا چلا کہ یہ جو قرآن کے حاملین ہیں، جو قرآن کے حافظین ہیں، یہ اللہ کے اولیاء ہیں۔ وہیں پیارے بچوں یہ بھی یاد رکھنا کہ اگر ولایت ٹوٹے گی، تقوی ختم ہوگا اور گناہوں میں مبتلا ہوگے تو پھر یہ قرآن سینوں میں محفوظ نہیں رہے گا، نکل کے بھاگنا شروع ہو جائے گا۔ یہ قرآن سینوں میں محفوظ نہیں رہے گا، سمجھ رہے ہو؟ نکلنے لگے گا آہستہ آہستہ آہستہ، وہ جو ظلمتیں اور گندگیاں ہیں۔ اس لیے میں نے کئی مرتبہ کہا، کیونکہ بزرگ کا مقولہ ہے اور جو بات انہوں نے کہی بالکل درست کہی۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ قرآن کے حافظ ہوں اور پھر وہ مووی اور فلمیں دیکھتے ہوں، ٹی وی کے سامنے ننگی چیزیں دیکھتے ہوں، غلط گندی قسم کی چیزیں نظروں سے دیکھتے ہوں، تو یہ ایسا ہے جیسے کہ آپ العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ، اللہ کی پناہ ہم چاہتے ہیں اسے، کہ قرآن ٹوائلٹ میں نجاست گندگی کے سامنے لیے ہوئے ہو، تو کیسی غیرت اللہ کو آئے گی؟ اس لیے میرے عزیزوں، جن کے سینے میں قرآن ہے اور پورا قرآن، اور یہاں سے وہ بائیں بہنیں اور وہ میرے بھائی بھی سن لے جن کے سینے میں قرآن ہے، یعنی قرآن کی صورتیں ہیں جی، نمازوں کے لیے یاد کر رکھی، سورہ یاسین یاد ہے، سورہ واقعہ یاد ہے، سورہ ملک یاد ہے، سورہ رحمان یاد ہے، سورہ بقرہ یاد ہے۔ وہ بھی ذہن میں رکھ لے کہ اگر غلط سلط جگہوں میں نظر ڈالیں گے اور سینے میں قرآن ہے تو گویا کہ گندگیوں کے سامنے انہوں نے قرآن کو کر دیا۔ تو جس طرح اللہ بہت غیرت والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، یہ صفت کلام، یہ بھی بڑی غیرت والی ہے، بہت جلد اندر سے نکل کے چلی جائے گی، بہت جلد اندر سے نکل کے چلی جائے گی۔ اس لیے بہرحال جو بات خاص عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اولیاء کے سینوں میں قرآن محفوظ رہے گا۔ میرے عزیز بچوں، بہت سارے یہاں پھر رہے ہیں، کہتے ہیں ہم پورے قرآن کے حافظ تھے، 28 پاروں کے حافظ تھے، 22 پاروں کے حافظ تھے، لیکن ہوتے ہوتے یہ ہوا کہ کچھ بھی یاد رہا۔ کیوں؟ یہ جو یہ اسمارٹ فون ہے نا، بس اس میں بیٹھے ہیں، پھر کبھی اسکولوں میں اور کبھی ادھر ادھر کی محفلوں میں، مجلسوں میں جانا آنا، رات دن آفسوں میں بیٹھتے ہیں، آس پاس عورتوں سے باتیں کرنا، تو اندر میں نہیں رہتا۔ بہرحال قابل مبارکباد اس موقع پر وہ حضرات بھی کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن سکھایا، یعنی انہوں نے دنیا کے مفادات کو لات ماری اور دین کا علم سکھایا۔ لوگوں کے تانے تو سننے کو ملیں گے، ارے میاں نبیل، ارے میاں فلاں فلاں، کیوں ان کو تم مولوی ملا بناتے ہو؟ دیکھو ہمارے پاکستان میں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں کتنے مولوی ملا ایسے پھر رہے، کوئی عزت نہیں، نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ معاش ہے، نہ کچھ ہے ان کے پاس۔ میرے عزیزوں، جب کوئی اس طرح سے کہہ دے تو ان کو بتا دینا کہ یہ لوگ صحیح معنی میں مولوی نہیں تھے، صحیح معنی میں مولا والے نہیں تھے، صحیح معنی میں جو عالم دین اور حامل قرآن اور عامل بالقرآن اور عالم بالقرآن تھے وہ نہیں تھے، ورنہ جو ویسا ہو اس کے لیے اللہ اکبر کبیرہ، اس کے لیے تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، آسمان سے ایسی عزتیں اترتی ہیں، ایسی عزتیں اترتی ہیں۔ پیارے بچے سن لو، اگر تم قرآن کے حافظ اور عالم بن کر عامل بن گئے، یعنی عمل کرنے والے اللہ والے بن گئے، تو تم تو ایک ہو نا۔ جب تم ایئرپورٹوں پہ اترو گے، مختلف ملکوں میں دنیا میں بلائے جاؤ گے، 20 گاڑیاں باہر کھڑی ہوں گی تمہیں لینے کے لیے، آ جاؤ میری گاڑی میں بیٹھو، میری گاڑی میں بیٹھو، میری گاڑی میں بیٹھو۔ یہ تو دنیا میں عزتیں ہیں،
اور دولت و مال چاروں طرف سے تم پر نشاور ہوگا، اور تم یہ لے کے اس کو لو اپنی امی کے لیے میں صدقہ دے رہا ہوں، میری امی مرحوم ہو چکی، میرے ابا مرحوم ہو چکے، ان کے لیے میں صدقہ دے رہا ہوں، یہ مدرسہ بنا رہا ہوں، یہ ادھر دے رہا ہوں، یہ ادھر دے رہا ہوں، اور ادھر سے دولت چاروں طرف سے تمہاری طرف آ رہی ہوگی۔ اسی لیے یہاں سے ایک نکتہ اور بتا دیتا ہوں، اے عزیزو میرے بھائیو جو بیان سن رہے ہو اور آئے ہو اس محفل مجلس میں، اور عمومی طور پر بھی دیکھو، 2-3 منٹ میں ایک نقشہ کھینچتا ہوں، میں کبھی کبھی بیانات میں اس کو ذکر کیا کرتا ہوں۔ وہ والدین جنہوں نے اپنے بچوں کو دنیا پڑھائی، کالج کی ڈگریاں دلائی، اور اچھے خاصے ان کو جاب ملی، اور پھر وہ کمانے لگ گئے، اور ماشاءاللہ بہت کما رہے ہیں، اور اپنا مکان بھی بنا لیا، اور گاڑیاں بھی لے لی، اور اپنے وطن میں کچھ پلاٹ اور بنگلے بھی خرید لیے، اور مارکیٹیں خرید کر معاش کا اپنی اولاد کے لیے بڑا اچھا انتظام کر لیا۔ سن رہے ہو؟ تو آپ لوگوں کی آنکھیں بڑی ٹھنڈی ہوتی ہے کہ ہاں ماشاءاللہ، ارے میاں تمہارے بچے تو بڑے کامیاب ہوئے۔ یہ جو بڑے بڑے شہر ہیں نا، دلی، بمبے، کراچی اور فلاں کلکتہ اور یہ سب، ان میں جو رہنے والے ہیں بڑے بڑے لوگ، بس وہ اسی سے خوش ہوتے ہیں کہ ایسا بچہ بنے کہ وہ اچھا کما رہا ہو، اچھا کھا رہا ہو، اس کا آرام کی زندگی ہو اور بہترین گزر رہی ہو، جی جب چاہے جہاں چاہے، یہاں آیا وہاں آیا، یورپ گیا، خلیجی ملکوں میں گیا، اس سے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ ذرا ٹھنڈے دل سے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھو اور گریبان میں منہ ڈالو اور مجھے بتاؤ، آپ جب دنیا سے جائیں گے، غور سے سننا، آپ جب دنیا سے جاؤ گے، یہ 3 بیٹے تھے 2 بیٹیاں تھی، 4 بیٹے تھے 2 بیٹیاں تھی مثلا، اب جب دنیا سے جا رہے ہو اور آپ کو قبر میں رکھ دیا گیا، یہ مجھے صرف بتاؤ کہ آپ اپنے ساتھ کیا خزانہ لے کر گئے؟ ان اولاد کی کمائی، ان کا شغل و مشغلہ، صبح شام اٹھنا بیٹھنا، ساری محنتیں کرنا، جدوجہد کرنا، ڈگریوں سے بڑی بڑی جاب کر کے کمانا وغیرہ، یہ تو سارا یہاں رکھا رہا۔ ان میں تو کتنی اولاد ایسی ہوتی ہے، جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ باپ کا جنازہ رکھا ہے مگر وہ پڑھ نہیں پا رہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے لوگ دیکھے ہیں کناروں پہ کھڑے ہیں، کیوں جی میں پاک نہیں ہوں، مجھے پاکی کا طریقہ نہیں معلوم تھا، اس لیے میں نماز میں شریک نہیں ہو سکتا، بس جنازے میں آ گیا ہوں۔ بہرحال اگر اتنا بھی آتا ہو، لیکن آپ کی اولاد جو آپ کی امانت تھی، اب جب آپ مر رہے ہیں اور دنیا سے جا رہے ہیں، بتاؤ ان کی کون سی چیز ہے جو آپ کو نفع دے گی؟ اب ذرا تھوڑا سا آگے بڑھو، دوسرے والدین جنہوں نے دنیا بھی پڑھائی، تھوڑی سی دنیا کو کوئی منع نہیں کرتا، بھائی دنیا میں جینا ہے، ہماری ضرورت ہے، ہم مکان بناتے ہیں تو جہاں اپنا چھوٹا سا روم بناتے ہیں نماز کے لیے، اور اسی طرح سونے کے لیے اور مہمانوں کے بیٹھنے کے لیے ٹوائلٹ بھی تو بناتے ہیں۔ کہیں کہ گندی جگہ بنا دی، ہاں بنائی کیونکہ ضرورت ہے، تو انگریزی سکھا دی بقدر ضرورت، میں سکھا دیا، سائنس سکھا دیا، اور دنیا میں جینے کے لیے کمپیوٹر سکھا دیا، لیکن مقصد حیات جو تھا، اب سنو میرے پیارو، نقشہ کھینچ رہا ہوں۔ یہ ماں باپ جنہوں نے اپنے اولاد کو دین سکھایا، اور دین کا عالم، میں دین کا عالم کا لفظ بولتا ہوں کیونکہ مولوی ملا کے لفظ سے لوگوں نے اتنی نفرتیں پیدا کر دی کہ لوگ سمجھے پتہ نہیں کیا ہے، وہ ایک ایسا ہوا ہے کہ عجیب غریب چیز۔ دین کا علم، شریعت کا علم، عالم، جی قرآن کا جاننے والا، حدیثوں کا جاننے والا، وہ بنایا۔ ٹھیک، جب ان کی عمر نکاح شادی وغیرہ کو آئی تو ہلکا پھلکا سادگی کے ساتھ نکاح کیا ماشاءاللہ، اور بچی بھی تقوی والی آئی، نہ زیادہ ڈیمانڈ ہے، نہ یہ ہے کہ ہر شنیچر اتوار کو اور سیٹرڈے سنڈے کو مجھے اور جمعے اور اس کو لے کے باہر نکلو اور ہوٹلوں پہ کھلاؤ اور یہاں اتنا خرچہ اور یہ چیزیں خریدنی، اور وہ سادگی کے ساتھ ماشاءاللہ وہ نکاح بھی ہوا ان کا۔ پھر انہوں نے پڑھانا شروع کر دیا، مدرسے کھولے، پھر ان کے بچے ہوئے، وہ دین کے عالم بنے، اور اسی طرح 50-60 سال میں ماشاءاللہ ہزاروں تو شاگرد تیار ہو گئے، اور نہ معلوم کتنی جگہ میں انہوں نے مدرسے شروع کر دیے، اور کتنے صدقات اور خیرات اور کتنا کیا اور کیا۔ اب میرے عزیزو، تم جو دنیا سے جا رہے ہو، اما ابا کو میں خطاب کر رہا ہوں، آپ کو قبر میں آج رکھا، آج کی تاریخ میں قبر میں رکھا، تو آپ ابھی مرے نہیں، مر کر بھی گویا کہ آپ زندہ ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب انسان کو موت آتی ہے تو اعمال تو ختم،
لیکن 3 اعمال ایسے جاری ہیں، صدقہ جاریہ رہے گا مستقل. کوئی علم، کوئی کتاب آپ نے لکھی ہے، کوئی تصنیف و تعلیف کی ہے جاری، اس سے لوگ نفع اٹھانے رہے گا. وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ، جو نیک اولاد آپ کے لیے دعا کرے. علماء نے لکھا کہ دعا کرے نہ کرے، نیک اولاد کا وجود اور نیک اولاد کی تمام نیکیاں اور بھلائیاں اور خیر وہ ایٹومیٹکلی والدین کو ملتی رہیں گی قیامت تک. تو پیارے، جس دن تم دنیا سے جا رہے ہو، بے شک جیتے جی بہت دولت، بہت زیادہ مال، بہت بڑے بڑے بنگلے، بڑی بڑی گاڑیاں تو نہیں تھی، لیکن جب آپ جا رہے ہو تو جھولی بھر کے لے کے جا رہے ہو، قبر کو روشن کر کے جا رہے ہو اور جنت کا باغ بنا کے جا رہے ہو. صرف یہی 4 بچے نہیں آپ کے، بیٹے اور بیٹیاں نہیں، انہوں نے جن کو پڑھایا وہ جو ان کے تلامذہ اور شاگرد ہیں، ان کی دعائیں، ان کا پڑھنا پڑھانا، پھر اس کے بعد ان کا پڑھنا پڑھانا جو ان کے شاگرد ہو، قیامت تک کے لیے آپ نے اپنے لیے کیا کر لیا؟ سامان کر لیا. لیکن دنیا کے مزے اور عیش و عشرت کے سامنے یہ باتیں آج ہم کو سمجھ میں نہیں آتی، ورنہ خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دنیا کی حقیقت بتائی، اگر وہ دل کے اندر بیٹھ جائے، کیا کہ سمندر میں سوئی ڈالو، سمندر میں سوئی ڈالو، سمندر میں انگلی ڈالو اور پھر نکالو اور دیکھو کتنا پانی اس کے اوپر آیا ہے. وہ جو پانی آیا ہے آپ کی سوئی پر اور آپ کی انگلی پر جو پانی آیا ہے نا، آخرت اتنی لمبی، اتنے لمبے وہاں کا قیام، ایسی وہاں کی نعمتیں، ایسی وہاں کی بہاریں، اور اللہ نہ کرے کوئی عذاب میں جائے تو ایسے خطرناک عذابات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جو قطرہ ہے اس کو آخرت سے، اس کو پورے سمندر سے جو نسبت ہے، یہ بھی دنیا کو آخرت سے نہیں بھائی. لو کانت الدنیا تعدل خیر، مضمون دوسرا ہو جائے گا. اس لیے دین سکھاؤ، دین سکھاؤ میرے عزیزو، علم سکھاؤ. حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ہے سنیے، ارشاد فرمایا کہ ایمان والے کے عمل اور نیکیوں میں سے جو چیزیں اس کے مرنے کے بعد اسے پہنچتی رہتی ہے، ان میں سے یہ چیزیں ہیں: ایک دین کا علم جو سکھلایا ہو، مسئلہ بتایا، کتابیں لکھ دی، اور یا کہیں پانی وغیرہ جاری کر دیا، طالب علموں کو علماء بنا دیا، عالم بنا دیا. اور یہ جو نیک اولاد جو اس کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی اور دعائیں کرے گی. اور دوسری ایک حدیث شریف میں ہے بیٹیوں کے تعلق سے، خاص طور پر بیٹیوں کو جو تربیت کرے، پالے، بڑھائے، پھر ان کی شادی کر دے اور ان کو دین کا علم سکھائے. دین کے علم میں یہ نہیں کہ پوری عالمہ بنانا ضروری ہے، لیکن حلال و حرام، فرائض و واجبات، ضروریات کا علم. ماشاءاللہ ایسے کورس چلے ہوئے ہیں ہند پاک میں، بہت سے دین کی فکر رکھنے والے انہوں نے ایسے مختصر کورس چلائے ہیں کہ جن میں چھوٹی عمر بڑی عمر والے سب، کاروباری، تجارت، بزنس والے سب اس میں دین کا علم سیکھ سکتے ہیں بقدر ضرورت. جس نے اس طرح سے کر کے اور پھر ان کی شادی کر کے اور یعنی اس سے گویا فلاحت حاصل کر لی، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے جنت کو واجب کر دے گا. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 3 بیٹیوں کی تربیت پر ہے یا 2 کی بھی؟ فرمایا 2 بھی بیٹیاں اگر کسی نے ان کو پالا بڑھایا اور علم دین سکھایا، جی، اور شادی کر کے فراغت کر دی، اس پر بھی یہ فضیلت ہے. پھر ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، 1 پر بھی یہ فضیلت ہے؟ فرمایا 1 پر بھی یہ فضیلت ہے. بہرحال تو بھائی مبارک، بہت مبارک اس بچے کے لیے، جی بڑی محنتوں کے ساتھ قرآن حفظ ہوتا ہے. اتنا نہیں کہ بس ایسے ہی ذرا سا تھوڑی توجہ کی، محنت کی، اور والدین کی بھی ایک اچھی خاصی محنت ہوتی ہے. اس کو پک اپ کرنا ہے، ڈراپ آف کرنا ہے، لانا لے جانا، اس کو وقت پر پہنچانا، اس کو رات کو اٹھانا، الارم لگانا، یہ ساری محنتیں آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے. اگر میرے عزیزوں دوسرا رخ بچوں کو دو گے، نہ معلوم کتنے آپ کے جانے کے بعد نہیں، دنیا ہی میں ایمان پر بھی باقی رہ سکیں گے یا نہیں. عزیزوں ذہن میں رکھ لو، اس وقت دہریت اور لاطینیت کی ہوائیں چلی ہیں، ہوائیں چاروں طرف، یعنی لوگ ایتھیسٹ اور دہریے اس طرح سے اس قدر ہوائیں چلی ہیں. کہاں؟ ان اسکولوں کالجوں کی فضاؤں میں.
اور غلط ماحول میں اور جرس اور نشے کی جو صحبتیں ملتی ہیں ان میں. اس لیے بچوں کو بہت سنبھال کے رکھو، بہت دیکھ بھال کیجیے. خاص طور سے 5 وقت کی نماز باجماعت اپنے ساتھ مسجد میں لے جائیے، ورنہ سب بیان سننا سب ویسے ہی ہے. جماعت ہی کا اہتمام نہیں، نمازوں کا اہتمام نہیں، سنتوں کا اہتمام نہیں، نماز پڑھی اور بھاگے. عام طور سے بچوں کی عادت ہوتی ہے، لیکن بچوں کو اپنے ساتھ لگا لو کہ جب میں مسجد سے نکلوں میرے ساتھ نکلو، تو وہ بھی پھر پڑھ کے چلیں گے. اسی طرح آہستہ آہستہ زندگی میں ان کے دین آتا ہے. کسی نے بھی سوال کیا تھا مجھ سے کہ ہم زبردستی تو کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ بتائیے کہ اس کو آخر ہم مطلب شوق کیسے پیدا کر دیں ان کے اندر. شوق جسے کہتے ہیں کہ ایک طرح کا شوق لگا رہے ان کو کہ وہ مستقل اپنی طرف سے رغبت سے آگے چلتے رہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ گھر میں تعلیم کی فضا بناؤ، گھر میں تعلیم کی فضا بناؤ میرے عزیزوں. اور کتابیں پڑھو، فضائل اعمال پڑھو، حیات المسلمین پڑھو، اور دوسری کتابیں پڑھو، اور بزرگوں کے بیانات سناؤ. انشاءاللہ اس کے ذریعے سے ایک سلسلہ ایسا قائم ہوگا کہ دلوں کے اندر خود بخود شوق بھی پیدا ہو جائے گا. اللہ عز و جل اپنی رحمت سے ہم سب کو کی اولادوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اور اللہ عز و جل ہمیں بھی اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کو اللہ ایمان پر، دین پر، ملت اسلامیہ پر، دین اسلام پر اللہ مرتدم تک قائم رکھے. میرے بھائیوں بہت حالات سنگین چل رہے ہیں، اولاد کے حساب سے اس لیے بے فکر نہ ہو جاؤ، ان کے لیے آہوزاری کرو، دعائیں کرو. ہاں جب کبھی ناموافق حالات ہوں تو تڑپ تڑپ کے اللہ کے سامنے رو رو کے مانگو. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اتنی کہ اٹھا کے دے ڈنڈا بجایا ڈنڈا بجایا. بہت سے ہیں ایسے ہم نے ذرا سی بات میں بچوں کو مارنا شروع کرتے ہیں تو ہر دھرم ہو جاتا ہے، بچہ ضدی ہو جاتا ہے. کوئی حاصل نہیں، ترغیب ہو زیادہ، اور کبھی کبھی تھوڑی بہت تنبیہ بھی ہونی چاہیے، انکار نہیں ہے، کبھی کبھی تھوڑی بہت تنبیہ بھی ہو. ہاں تنبیہ بھی ہونی چاہیے، لیکن بہت زیادہ قدم قدم پہ مار پیٹ کا سلسلہ یہ نہیں، آپ مقصد حاصل نہیں کر سکیں گے. جب ایسی نوبت آئے تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ رو، اور جو کام کرنے کے اللہ کو راضی کرنے کے وہ کرو، اور خوب آہوزاری سے بچوں کے لیے دعائیں مانگو. اللہ میرا بچہ اٹک رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. یہی ضمن بات بتاتا چلوں، اپنے بچوں کی زیادہ تعریف، اپنے بچوں کی زیادہ تعریف، ان کے کمالات کا زیادہ بیان لوگوں کے سامنے نہ کیا کرو. ہاں اس سے نظر لگ جاتی ہے، پتہ چلا بچہ حفظ میں اچھا چل رہا تھا، اچانک سے کیا بتاؤں بالکل ٹھپ ہو گیا ہے. تو مار بھی رہے، پیٹ بھی رہے، سمجھا بھی رہے، لیکن اس کا ذہن ہی نہیں کھل رہا ہے، چل ہی رہا ہے. اصول تمہارا ہے، تم نے کیوں اتنی تعریف کی اپنے بچوں کی؟ اسی طرح ایک اصولی بات اور ذہن میں رکھو، دوسروں کے سامنے جب بچوں کو تنبیہ کرو گے، ڈانٹو گے، مارو گے، پیٹو گے، تو اس کا اثر بچے کی طبیعت پر صحیح نہیں پڑے گا. ہم سے بھی اثر نہ آتے تھے، بیکاریاں ہوئی میرے عزیزوں، لیکن آج جب بچوں کی تربیت کے مراحل سے ہم گزرے تو گزرنے کے بعد بتاتا ہوں نفسیاتی طور پر یہ چیزیں بچوں کے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے. اور یہ تو مستقل ذہن میں رہنا چاہیے کہ اب بچے اگر اچانک سے اس طرح ہو جائیں کہ پڑھنا بند اور دل نہیں لگ رہا اور بس وہ تمہارا مت ڈنڈا مت بجانا شروع کرو. دیکھو کیا مسائل ہیں. عام طور سے بچہ امی کے ساتھ زیادہ کھلا رہتا ہے تو وہ معلومات کرے کیا بات ہے کہ جس کی وجہ سے تو جب سامنے آ جائے تو اس کا مل کے حل تلاش کرو. اپنے بزرگوں سے بڑوں سے پوچھو اور ان سے دعائیں کراؤ بھی، اور خود بھی دعائیں کرو. صدقات نکالو، صدقات سے بلائیں ٹلتی ہے. کوئی ایسی بلا آ پڑی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما دیں گے. بہرحال بس میرے عزیزوں، میں تو 10-15 منٹ سوچ رہا تھا کہ کچھ باتیں بیان کر دوں گا. ہاں اس کو اور تشجیع اور ہمت دلانا بھی بہت ہونا چاہیے. جب بچے دین کی کوئی بات سیکھیں، انہیں محسوس ہو کہ جس طرح کالجوں میں پڑھنے والوں کو ڈگریاں ملتی ہے تو لوگ بڑا احسان اکرام کرتے ہیں اور چاروں طرف سے فون کر کے بڑی مبارکبادیں دیتے ہیں، اسی طرح بچوں کو اس موقع پر بھی کرنا چاہیے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ دین یہ سب سے عظیم ترین چیز ہے مومن کے لیے. دوسروں کو مبارکباد ملے، ٹھیک ہے انہوں نے بھی اچھا کام کیا ہے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ احساس کمتری کا شکار ہو جائے. جب اس نے یہ پڑھا فلاں نے، میرے کزن نے، اور اس نے ڈگری لی اور فلاں ہوا، بڑا اس کے لیے جو ہے وہ کیا گیا، اہتمام کیا گیا اور سب رشتے دار جمع ہوئے اور بڑی مبارکبادیاں دی گئی اور بڑے انعام اس کو دیے گئے. تو اس پہلو سے ختم قرآن پر، عالم بننے پر، دین کی کسی چیز کے سیکھنے پر دعوت تبلیغ میں چلا گیا، اللہ والے سے جڑ گیا. جی داڑھی نہیں رکھتا تو داڑھی رکھنے لگا،
پینٹ شرٹ میں تھا اور وضاقت اچھی بنا لی ماشاءاللہ، کرتے جبے اور اس میں آ گیا. ان سب چیزوں پہ ایسی مبارکباد، حوصلہ افزائی کہ اس کے دل میں اس کی اہمیت اور عظمت بیٹھے. اللہ عز و جل ہم سب کو عمل کرنے والا بنا دے. بھائی زندگی میں عمل ہے، اصل اسی کی قیمت ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ترقی ملتی ہے اور قبولیت ہوتی ہے وہ نہ کہنے سے نہ سننے سے. ہاں کہنے سننا آج کل بہت ہو رہا ہے، اصل اخلاص کے ساتھ عمل ہے. اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. اور میرے عزیز یہ دعا خوب کیا کرو، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. قرآن کریم کی دعا ہے. بہت سے بزرگوں کا تجربہ ہے کہ جب لوگ پابندی سے اس دعا کو مانگنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمان اولاد کو بھی اور ناراض ہو کر گھروں سے بھاگنے والی اولاد کو بھی اللہ نے ان کا مطیع اور فرمانبردار بنا دیا. تو انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے ایسا ہوگا. اس لیے دعا کا بھی خاص اہتمام کرو. بلکہ میں کہتا ہوں جان ہے دعا. والدین کی دعا اولاد کے لیے، اس کی ترقی کے لیے، اس کی ہر طرح کی کہنا چاہیے کہ دینی ہو یا دنیاوی ہو ترقی اور اس کو بڑھانے کے لیے اور آگے تک پہنچانے کے لیے بہت زیادہ قیمتی ذخیرہ ہے اس کا. اس لیے اس میں بالکل اہتمام ہونا چاہیے، چوک نہ ہو اس کے اندر بالکل بھی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. بس بھائی میرے عزیزوں، میرے خیال سے دعا بھی کر لیں. جی دعا بھی کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ کا جو نظام ہوگا وہ آپ جاری رکھیے. ٹھیک ہے، اپنے ہاتھ اٹھا لو اور دعائیں مانگ لو. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا ندعوك الله وندعوك الرحمن وندعوك البر الرحيم وندعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم أن تغفر لنا أجمعين وترحمنا أجمعين وتعافينا في الدنيا والآخرة أجمعين.
یا الہ العالمین یا اللہ، ان تمام اسماء الحسنہ کے واسطے سے اللہ ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں، سوال کرتے ہیں ہمیں اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کو یا اللہ دین اسلام پر قائم رکھنا، ملت اسلامیہ پر ہمیں ثابت قدم رکھنا۔ الہ العالمین یا اللہ، ہمارے قلوب میں ایمان کو مزین فرما۔ اے اللہ، قرآن کریم کی محبت، قرآن کریم کی تعلیمات سے محبت یا اللہ ہمارے دلوں میں راسخ فرما۔ اے اللہ، قرآن کریم کا پڑھنا بھی ہو اور اس پر صحیح ایمان و یقین بھی ہو اور اس پر عمل بھی ہو اور اس کی عظمت و احترام بھی دلوں میں ہو، الہ العالمین یہ سب نعمتیں ہم سب پر عطا فرما۔ اے اللہ، ہم قدم قدم پر محتاج ہیں آپ کی مدد کے، آپ کی رشد و ہدایت کے، آپ کی نصرت و اعانت کے۔ اے اللہ، دنیاوی اخروی تمام معاملات میں مولا ہماری مدد فرما، یا اللہ ہماری مدد فرما، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ آپ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچی بات بتائی کہ جب 3 مرتبہ یا ارحم الراحمین بندہ کہتا ہے تو آپ متوجہ ہو کے کہتے ہیں کہ اے بندے، مانگ مجھ سے، کیا مانگتا ہے؟ جو تو مانگے تجھے دیا جائے گا۔ اے اللہ، ہم آپ سے دنیا اور آخرت کی عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ ایمان مولا، آج ایمان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، چاروں طرف سے ڈاکو ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، ایسے سے فتنے ہیں جن سے ہمارا ایمان، اسلام، دینی تشخص، دین پر جمنا متاثر ہو رہا ہے۔ اے اللہ، زندگی کے آخری سانس تک جب تک ہم آپ سے ملے، ہمیں اپنی مرضیات پر، دین اسلام پر، کلمہ لا الہ الا اللہ پر، قرآن کی تعلیمات پر اے اللہ زندہ رکھنا، زندہ رکھنا، اسی پر موت دینا ہمیں، اسی پر ہماری آنے والی نسل قیامت تک، ہماری اولاد، بیٹے بیٹیاں، ہمارے اہل و عیال، بیوی بچے، اور اللہ ہمارے دوست احباب، متعلقین، سب کو اور سب کی اولاد و نسلوں اور سب کے محبت رکھنے والے، تعلق رکھنے والوں کو اے اللہ، جس طرح آپ نے بلا استحقاق ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کر دیا، ہم آپ سے سوال کرتے ہماری نالائقیوں کی وجہ سے اللہ ہم سے نعمت چھین نہ لینا، مرتے دم تک ہمیں اس پہ قائم رکھنا، اور دنیا سے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ زبان پر جاری ہو، اس حال میں دنیا سے جائیں اور سینے میں شرح صدر ہو، آخرت میں آپ سے ملاقات کا شوق دل میں ہو، اس طرح دنیا سے اٹھائیے۔ ہم میں جتنے بیٹھے ہیں یہاں، اے اللہ، تمام میں سے جس کے جو بھی گھریلو مسائل، دنیاوی معاملات، دینی معاملات، تعلیمی، کاروباری اور دوسرے جو بھی امور یا اللہ جس طرح سے بھی اٹکے ہوں، مولا یا اللہ سب کو آپ آسان فرما دیجیے۔ یا اللہ، سب کچھ آپ کے قبضے قدرت میں ہے، ہمیں اپنے کسی امتحان میں مبتلا نہ فرمائیے، یا الہ العالمین، یا اللہ سب کچھ ہر معاملے میں آسانی کا معاملہ فرما۔ یہ بچہ جس نے قرآن حفظ کیا، یا اللہ اس کو بھی اور تمام بچے جنہوں نے قرآن کا حفظ کیا ہے، اور ان کے والدین اور ہم سب، یا اللہ ہم سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے۔ قرآن کریم کو ہمارے لیے قیامت کے دن سفارش کا ذریعہ بنائیے۔ یا اللہ، قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ، ہمارے دلوں میں قرآن کی صحیح عظمت، اس کی تعلیمات کی صحیح عظمت و محبت، اس پر عمل کا صحیح شوق یا اللہ یہ پیدا فرما دے اور اس کی توفیق بھی دے دیجیے۔ یا ارحم الراحمین، جس بچی کا عقیقہ ہوا، جو ابھی چند ہفتے پہلے جس کی پیدائش ہوئی، اس کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ان کے والدین کے لیے اور ہم سب کی اولادوں کو، ہم سب کے بچوں کو، یا اللہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے اور آخرت اور دنیا میں نفع کا ذریعہ اور نفع کا سامان بنائیے۔ یا اللہ، یہ جو مجلس مختصر ہوئی، اس میں جو کچھ بیان ہوا، یا العالمین اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے۔ جو بھی یہاں بیٹھے ہیں، جتنے احباب ہیں، یا اللہ ان سب کے دلوں میں جو جائز تمنا ہو اپنی رحمت سے سب کو پوری فرما دیجیے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من نبیک وعبدک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين۔